سامعین، ایک گزارش ہے۔ آج میں نے اپنی قوم کو بدنام کرنے والے چند عناصر پر بات کرنی ہے، لہٰذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ 3 ویڈیو کلپس ہیں جن پہ بات کرنی ہے۔ تو پاکستان کی قوم ایک عظیم قوم ہے۔ پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے جس کو کوئی بھی طاقت رہتی دنیا تک اس کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ فرمان ہے، اسٹیٹمنٹ ہے میرے قائد اعظم کا۔ لیکن قدرت کا ایک قانون ہے کہ جب تک اس کی مخلوق اپنے آپ کو بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتی ہے تو اسے اپنی منزل آسمانوں میں دکھاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مٹنے والے نہیں ہیں۔ اس اعتماد کے پیچھے محنت، لگن، یقین اور اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک قانونی قدرت ہے کہ خدا اس کی حالت نہیں بدلتا جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا نہ ہو۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کیا ہمارے رویے، کام، سوچ اور کلیکٹیو وزڈم یا پھر معاشرتی رویے ترقی کی طرف گامزن ہیں یا پھر بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ سیانوں کا قول ہے کہ کسی قوم کی ترقی دیکھنی ہو تو امیروں کو مت دیکھیے، وہاں کے نچلے طبقے کو دیکھیں۔ کیا اطوار زندگی اور طرز فکر کیسا سیاسی اور سماجی شعور رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، آج میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا، 3 ویڈیوز کلپس دکھانی ہیں۔ فیصلہ آپ پر۔ کیا ہم ہیں ترقی کے قابل؟ کیا ہم مضبوط ہیں؟ کوئی نہیں پچھاڑ سکتا ہمیں۔ دیکھیے، یہ نمازیوں کے ساتھ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں سلوک کر رہا ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہاتھ میں قرآن ہے، پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سو کے تھکا ہوا ہو قرآن مجید پڑھ، کیونکہ اعتکاف میں ہے تو چہل قدمی بھی ہو جائے، ہاتھ پاؤں بھی سیدھے ہو جائیں اور عبادت بھی نہ رکے، اور ذہن میں اس کے شیطان ہے، جگہ مسجد ہے۔ اس کا ایمان، یقین، حسن سلوک اور طرز زندگی کا کیا کہو گے؟ دیکھیے، کیا ایسا بھی دیکھنا تھا ان آنکھوں نے؟ اور الزام ہم دیتے ہیں مغرب پر، یہود پر، ہنود پر کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ سازش ہمارے دشمن نہیں، ہمارے اپنے امراء کر رہے ہیں جو ایسے اقدام نہیں کرتے جس کی وجہ سے تعلیم و تربیت پوری ہو سکے۔ ہمارے ہاں ان پڑھ اور پڑھے لکھے میں فرق صرف اتنا ہے کہ جو نام پڑھ لے 100 تک گنتی آتی ہو وہ پڑھا ہوا ہے، جو نہیں پڑھ سکتا وہ ان پڑھ میں شامل ہے۔ جس معاشرے کے یہ معیار مقرر ہوں تعلیم کے لیے، تو پھر تربیت و شعور کا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس میں کسی بیچارے کے پیسے گر گئے ہیں اور روڈ پر، اور پیسوں کی گٹھی چھوٹ گئی اتفاق سے۔ یہ بھی رمضان میں ہی واقعہ ہوا ہے، اور آگے خود دیکھیے۔ بھائی جی کسی بندے نے گٹھی کھلی کی وے نوٹا نہیں، روڈاں پر بھائی جی نوٹ ہی نوٹ ہوئی گئے۔ سب کو ہیلپ کرنی چاہیے اس بندے کو۔ یار جس کے ہیں اس کو دے دو اٹھا کے۔ یہ تو اٹھا لے گی، یہ تو اٹھا لے گی۔ جی یہ ابھی اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ اور یار جس نے ہے اس کو دے دو۔ اتنی بری بات ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی۔ اتنی بری بات ہے، اللہ میاں معاف کرے۔ اور یار روزے رکھے ہوئے، خدا کا خوف کرو اے۔ تیسری ویڈیو ہے ایک مصنف کی، ایک فنکار کی۔ جس معاشرے میں فنکاروں سے، ادیبوں سے ایسا سلوک ہو، وہاں کیا سمجھتے ہو فنکار بھی کیا شعوری کام کر پائے گا؟ خود دیکھیے اپنی آنکھوں سے
اور سنیے فیصلہ کیجیے۔ السلام ہیلو علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، فرسٹ کلاس۔ آپ کیسے ہو؟ جی بس کیسے ہونا۔ اب کوئی کتاب کے بارے میں کوئی پیسے وغیرہ آپ دے دیں گے مجھے یا نہیں دیں گے؟ ابھی نہیں دیں گے آپ؟ ایک تو بات یہ کہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ کتاب بک نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے کہ میرے پاس میری جان حساب نہیں ہوتا، اچھا میرے پاس اپنی چیزوں کا حساب نہیں ہوتا۔ مصباح 100% حساب رکھتی ہے میری چیزوں کا۔ فاروق بھائی میرا کوئی قصور تو نہیں ہوگا کہ مجھے ساری زندگی جو ہے جالب صاحب کی کتابوں کا کوئی بھی پیسے نہیں دے رہا؟ کسی طرح سے بھی آپ لوگوں کے اوپر اعتبار کیا؟ آپ نے نہ کبھی پوچھا ہے کہ طاہرہ تم کس حال میں کیسی ہو، پیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں، جب بھی پوچھا ہے میں نے، مطلب فاروق طارق نے جب یہ کہا کہ فنڈ میں سے پیسے دے دوں تو یہ پوچھنا ہی ہوتا ہے۔ فنڈ کون سا پیسہ؟ فنڈ تو جالب صاحب کے تھے نا، وہی نا، اپنے تھے نا۔ آپ اپنی وہ آپ کتابوں کا کے بارے میں بات کریں نا، آپ اپنی میری جو کتاب آپ کے پاس ہے اس کا کیا کرنا ہے، اس کے مجھے پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے؟ بس یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے۔ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی کوئی حق ہے، میں مطلب کیا کروں، کس سے مانگوں؟ کتاب آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، آپ نے 4,500 روپے دے دی، کتابیں دے دی، ساتھ 50 کتابیں دے دی، یہ بیچ لو، خود کر لو، ٹھیک ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ کتابوں کے پیسے مجھے آپ نے نہیں دینے؟ آپ کیا کانفلکٹ چاہتی ہو؟ جی آپ کانفلکٹ چاہتی ہو؟ واٹ یو آر سیئنگ؟ آپ تصادم چاہتی ہو؟ بھائی جان آپ میری میں بات، آپ مجھے بتائیں، آپ تصادم چاہتی ہو؟ میں اپنا حق مانگ رہی ہوں، میں اپنا میں حق، حق کے لیے، میں بھی اپنے حق کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں تو آپ ٹاک ٹو می لائک دس، میں اپنے حق کی بات کر رہا ہوں۔ کیا اور حق کی اپنے بات کر رہے ہیں؟ میں کیا؟ آپ کے ساتھ حق کی بات کر رہا ہوں۔ صبح میرے آفس آؤ، اچھا پھر؟ جہاں میرا معاہدہ ہوا تھا، صبح وہاں آؤ، گھر میں بات نہیں کرتا کسی سے کاروبار کی، دنیا کی۔ اچھا میرے آفس آؤ، آ کے حساب مانگو۔ حساب مانگنے کی بات نہیں، میں پیسوں کی آؤ بات 2 کر بجے رہی آؤ ہوں۔ حساب مانگنے، آؤ، کم آن کامن ڈونٹ ٹاک ٹو می لائک دس۔ کوئی نہ خدا کا خوف کریں، میں ٹھیک ہے؟ نہیں کرتا خدا کا خوف۔ کم خدا ٹو کا مائی خوف آفس۔ کریں، کم ٹو میں مائی نہیں کرتا آفس۔ خدا، تم رکھو اپنے پاس خدا اپنا۔ پیسے دیں جو میرا حق ہے نا، وہ دے دیں آپ۔ بیٹا میرے آفس آؤ 2 بجے۔ اس طرح سے زیادتی نہیں کرتے، ٹھیک ہے آؤ نا؟ میرے آفس۔ میں صبر کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر کیا تبدیلیاں لانی ہیں تاکہ ہم ایک باعزت باوقار قوم بن سکیں۔ آخر میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آئندہ بھی اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ شکریہ، السلام۔